اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات تو میں نے کئی مرتبہ عرض کی ہے کہ حجم کے اعتبار سے قرآن مجید کا 2/3 یا 2/3 حصہ مکی صورتوں پر مشتمل ہے، اور لگ بھگ 1/3 ہے کہ جو مدنیات پر مشتمل ہے۔ البتہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے جو 7 گروپ ہیں، ان میں سے چونکہ پہلے گروپ کی مکی صورت سورہ فاتحہ ہے، حجم کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹی، کل 7 آیات پر مشتمل، اگرچہ معنوی اعتبار سے بہت عظمت کی حامل ہے، بڑی فضیلت کی حامل ہے، تاہم یہ کہ وہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ وہ مکی مدنی کی تقسیم سے بھی اعلیٰ ہے، ارفع ہے، بلندتر ہے۔ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو قرآن حکیم میں اس تقسیم کے اعتبار سے مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ کے اعتبار سے مکی صورتوں کے 6 گروپ بنتے ہیں، یعنی پہلے گروپ میں نہ ہونے کے برابر۔ پہلا سائزیبل جو جوڑا ہے وہ یہ ہے جو سورہ انعام اور سورہ اعراف پر مشتمل اب ہم شروع کرنے چلے۔ بعض باتیں تو آپ جان لیجئے کہ مکی اور مدنی صورتوں کی مضامین میں جو بنیادی فرق ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں زیادہ تر گفتگو مشرکین عرب کے ساتھ ہے، اور مکی صورتوں کا جو اصل مضمون ہے وہ توحید ہے، توحید کا اثبات، شرک کی نفی۔ اس کے ساتھ جو دوسرے ایمانیات ہیں، ایمان بالآخرہ، ایمان بالرسالت، جو اس کے ساتھ لازمی جڑے ہوئے ہیں، تو اصل مضمون جو ہے مکی صورتوں کا وہ ایمانیات ہیں، اور اس میں زیادہ تر جو خطاب ہے وہ مشرکین عرب کی طرف ہے، جبکہ مدنی صورتوں میں زیادہ تر خطاب جو ہے یا تو مسلمانوں سے بحیثیت امت مسلمہ ہے۔ مکی صورتوں میں مسلمانوں سے خطاب براہ راست بہت کم ہے، بہت کم ہے، اور ہے بھی تو بالواسطہ ہے، یعنی حضور سے خطاب کیا جاتا ہے واحد کے صیغے میں، اور گویا کہ آپ کے ذریعے سے مسلمان مخاطب ہیں۔ اصل رد و قدح جو ہے، جو گفت و شنید ہے، رد و قدح ہے، بحث و نزاع ہے، وہ سب کی سب مشرکین سے ہے، مشرکین عرب سے۔ لیکن یہ کہ جو مدنی صورتیں میں براہ راست خطاب امت مسلمہ سے ہے، اور یہ کہ اس کے ساتھ ہی اہل کتاب، جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں، یہود اور نصارہ، ان کے بارے میں مفصل گفتگو ہے، ان سے خطاب ملامت کے انداز میں بھی، دعوت کے انداز میں بھی، ترغیب کے انداز میں بھی، ترغیب کے انداز میں بھی۔ پھر یہ کہ مدنی صورتوں میں منافقین سے خطاب ہے، جبکہ پورے مکی قرآن میں نفاق کا ذکر شاید کسی ایک جگہ پر آپ کو مل جائے گا، وہ بھی بہت ہی سمجھیے غیر نمایاں طور پر، اس لیے کہ مکی دور میں یہ نفاق کا مرض موجود نہیں تھا۔ اہل مکہ بڑے سخت لوگ تھے، لیکن ان میں ایک بات موجود تھی، یعنی کردار کی یہ بات ان کے اندر اچھی تھی کہ جب مانتے تھے تو پوری طرح مانتے تھے، اور نہیں مانتے تھے تو پھر ان کی مخالفت بھی بہت شدید ہوتی تھی۔ البتہ پھر یہ کہ وہ مخالفت بھی کھلم کھلا ہوتی تھی، اس میں یہ کہ وہ چال بازیاں، ریشہ دوانیاں یا اور اس طریقے سے سازشیں کرنا، یہ نہیں، کھلم کھلا بات، اور جب ایک دفعہ زبان دے دی تو پھر زبان پر پورے اترتے تھے۔ جبکہ یہ جو لوگ مدینے میں آباد تھے، اوس و خزرج کے، چاہے وہ اصل عرب لوگ تھے، لیکن وہ بھی چونکہ یہودیوں کے زیر اثر رہے تھے، تو ایک بگڑی ہوئی مسلمان امت میں جو خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں اخلاق کی، کردار کی، وہ جو ہے ان میں یہود میں تو بتمام و کمال تھی، اور ان کے زیر اثر یہ کمزوریاں جو ہیں کسی نہ کسی درجے میں اوس و خزرج کے لوگوں میں بھی موجود تھیں۔ مکی صورتوں کا دوسرا مضمون جو ہے، اور مدنی صورتوں کا اس کے تقابل میں، وہ یہ ہے کہ مکی صورتوں میں عام اخلاقیات کی بات ہوگی، سچ بولنے کی تاکید ہوگی، جھوٹ بولنے کی مذمت ہوگی، بخل کی مذمت ہوگی، سخاوت کی تعریف کی جائے گی، اطعام مساکین پر زور دیا جائے گا، تنقید ہوگی تو ان لوگوں پر ہوگی جو دولت مند ہونے کے باوجود کٹھور دل ہیں، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے، یعنی جو بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں، بیسک ہیومن مورل کریکٹر۔ جبکہ مدنی صورتوں میں اس کے برعکس اس سے اوپر آئے گی بات، وہ ہے اب احکام شریعت۔ اب یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ تم پر فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ تمہیں کرنا ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک اور فرق ہے کہ جو ان دونوں کے مابین آپ کو ملے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں رسولوں کے حالات بڑی تفصیل کے ساتھ آئے ہیں، لیکن تقریباً یوں سمجھیے کہ بتکرار و اعادہ اس میں جو اصل بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قوم کی طرف بھی اپنے کسی رسول کو بھیجا، پھر یہ کہ اس رسول نے اپنی امکانی حد تک محنت کی، مشقت کی، حق کی دعوت پہنچا دی، حق کو مبرہن کر دیا، بات واضح ہو گئی،
حق کا حق ہونا ثابت ہو گیا، باطل کا باطل ہونا ثابت ہو گیا، پھر بھی اگر وہ قوم اڑی رہی اور اس نے رسول کی دعوت کو نہ مانا، اس پر ایمان نہ لائی، تو پھر وہ نسیم منسیہ کر دی گئی، پھر اس کو ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوئی، اس کو ختم کر دیا گیا، عذاب استیصال، کہ اس قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، قطع دابر القوم الذین ظلموا، جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی کہ جنہوں نے ظلم اور کفر کی روش اختیار کی۔ یہ خاص مضمون ہے کہ جو مکی صورتوں کا ہے۔ تو یہ تو ہے عام مضامین کے جو ان صورتوں کے اندر آپ کو ملیں گے، جو 2/3 جو ہے حجم کے اعتبار سے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم تقریباً کیا بلکہ یوں سمجھیے کہ 5ویں حصے سے زائد پڑھ چکے ہیں قرآن کا، 6.25 پارے ہم پڑھ چکے ہیں، تو 1/5 سے زیادہ پڑھ چکے ہیں۔ ابھی تک کوئی مکی صورت سوائے سورہ فاتحہ کے نہیں آئی۔ یہ مضامین جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں یہ اس لیے کہ اب پہلی مرتبہ یہ سورہ انعام میں ایک بالکل بدلی ہوئی کیفیت میں آپ اپنے آپ کو پائیں گے۔ جو میں نے کل کہا تھا کہ ابھی تک ہم مدنی جنت میں تھے، اب مکی جنت میں اب ہمارا داخلہ ہو رہا ہے۔ تو اس میں ان 6 گروپوں کے اندر جو میں نے بتایا ہے ایک اور فرق بھی ہے کہ 2 گروپ ملا کر جو آخری 2 گروپ کی صورتیں ہیں ان میں زیادہ زور جو ہے ایمانیات میں سے آخرت پر ہے، بعث بعد الموت، حساب کتاب، جزا و سزا، جہنم اور جنت۔ درمیانی 2 گروپ کی مکی صورتوں میں زیادہ زور توحید پر ہے، اور یہ جو پہلے 2 گروپ ہیں جن میں 2 صورتیں تو یہ شامل ہیں جو سورہ انعام اور اعراف ہیں، اور پھر 14 صورتیں ہیں مسلسل سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک۔ وہ طویل ترین حصہ ہے قرآن مجید کا، مکی قرآن کا، کہ 60 پارے تک مسلسل جو ہے مکی صورتیں چلیں گی۔ ان صورتوں میں زیادہ زور رسالت پر ہے۔ وہ بات میں نے ابھی عرض کی تھی کہ رسول کی بات اگر نہ مانی جائے تو پھر قوم تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ نبی کا یہ معاملہ نہیں ہے۔ نبی کی حیثیت ایسی ہوتی جیسے اولیاء اللہ ہیں، ان کی بات جس نے مان لی اس کو فائدہ ہو گیا، نہیں مانے اس کو نقصان ذاتی طور پر ہو جائے گا، لیکن پوری تباہی اور قوم کی ہلاکت نہیں ہوا کرتی تھی۔ عام اولیاء اللہ اور انبیاء میں فرق یہ ہے کہ عام اولیاء اللہ پر وحی نہیں آتی، انبیاء پر وحی آتی تھی، بس اس سے زیادہ فرق ان کے مقام اور مرتبے میں نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ رسول بنا کر جس کو بھیج دیا جائے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی عدالت بن جاتا ہے کہ اب تو جو اس کو مانے گا اس کے لیے خیر ہے، جو نہیں مانے گا اس کے لیے پھر ہلاکت ہے۔ تو یہ مضامین ہے۔ باقی یہ کہ مکی صورتوں میں پھر جو جوڑے ملیں گے آپ کو، جیسے یہ جوڑا ہم پڑھ رہے ہیں انعام اعراف، اس کے بارے میں ایک بات میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کہ جب بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو منوانے کی، اللہ تعالیٰ کی معرفت آپ کو حاصل ہو جائے تو اس کے 2 راستے قرآن اختیار کرتا ہے۔ ایک التذکیر بآلاء اللہ، یہ وہی لفظ ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی صناعی، اللہ کی قدرتیں، اور اس کے حوالے سے تذکیر اور یاد دہانی اور ایمان کے حقائق کو انسان کے جو قلب کے اندر مضمر ہیں لیکن ڈورمنٹ ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ان ایکٹیو ہیں، انہیں اجاگر کرنا۔ اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے التذکیر بایام اللہ، جو رسولوں کو جن قوموں کی طرف بھیجا گیا اور ان کی قوموں نے ان کی بات کو ماننے سے انکار کیا تو جو ان کو نسیہ منسیہ کیا گیا، یہ بڑے بڑے اللہ کے دن ہیں۔ ایک مقام پر قرآن میں ہم خود پڑھیں گے فذکرہم بایام اللہ، اے نبی ان کو ذرا نصیحت کیجئے ایام اللہ کے حوالے سے کہ کیا کچھ بیتا ہے قوم نوح پر اور قوم ہود پر اور قوم صالح پر اور قوم شعیب پر اور قوم لوط پر اور آل فرعون پر، وہ ساری باتیں کو بتائیے، مبادا یہ کسی غلط فہمی میں ہو، اگر یہ بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے اور آپ کی دعوت کو قبول نہیں کریں گے تو ان کا انجام وہی ہوگا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ انعام جو ہے اکثر و بیشتر التذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل ہے، اور سورہ اعراف جو ہے وہ التذکیر بایام اللہ پر مشتمل ہے، اور عام طور پر یہی آپ کو تقسیم مکی صورتوں کے جوڑے بننے کے اندر یہ بات نمایاں نظر آئے گی۔ صدق اللہ العظیم۔